اس وطن عزیز کے باسی اگر آج بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم مثالی مسلمان بنیں، ہمارا وہ شان و شوکت، وہ رعب و دبدبہ، وہ مقام و مرتبہ واپس پلٹ کے آ جائے، تو 5 باتوں پہ انہیں غور کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، علماء کی 3 ہی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم ملہ، عالم ربانی، جو صرف قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی دیا کرتا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی راضی ہوتا یا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے عالم دولہ، حکومتی ملا کا کام یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ فتویٰ دے گا جس سے حکومتیں خوش ہوتی ہیں، اس کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ قرآن و سنت کی بات ہے کہ نہیں ہے، اور قرآن و سنت بگڑتا ہے کہ نہیں بگڑتا، اس کا یہ ڈومین نہیں ہوتا۔ یہ عالم سو ہے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے عالم امہ، عوامی ملا، اس کا کام یہ ہوتا ہے جو لوگ پسند کریں گے میں وہ کام کروں، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے۔ آج بھی اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اسے یہ 5 باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی چیز، آپ کی عمر 40 سے 50 سال ہے، آپ کو 150 سال بھی عمر مزید مل جائے، جب تک توحید کو خالص نہیں کریں گے کبھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ پیرامیٹرز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو ایمان لاتے ہیں پھر شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ نے امن رکھا ہی ان کے لیے۔ ان کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات، ان کی سوچ، ان کی ہر بات، ان کا ہر عمل امن پر مبنی ہوتا ہے، اور ان کے معاشروں میں بھی امن ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے والے لوگوں کا دیدار کر لیں کہ زیادہ حق پہ چلنے والے کون ہیں، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو خالص کیا ہوگا، جو شرک کے قریب نہیں جاتا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وصیتیں انہیں کی۔ پہلی وصیت یہ تھی، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ میرے صحابی، شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کر۔ جہاں ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ شرک ہو رہا ہو، وہاں کے رہنے والے یہ تمنا رکھیں کہ یہ سکون مل جائے، خواب ہے، دیکھتے رہیں، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دھرتی کو شرک سے پاک کیا جائے اور توحید کو خالص کیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پہ ذرا غور کیجئے۔ جب 2 لوگ جا رہے تھے، صنم بت تھا، جب تک اس کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاتے تھے گزرتا نہیں تھا۔ ایک نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی ہوتی۔ وَقَتَلُوا، اسے قتل کر دیا۔ دوسرے کو کہا قرب ولو ذبابا، خواہ مکھی ہی کیوں نہ ہو تم اس کے چڑھاوا چڑھا دو۔ اس نے کہا مکھی ہے نا، چڑھاوا چڑھایا، چھوڑ دیا گیا۔ حدیث کیا بیان کرتی ہے؟ جو قتل ہو گیا وہ جنت میں گیا، جس نے مکھی کی کوئی قیمت نہیں سمجھی، مخلوق تو اللہ کی تھی، چھوڑ دیا گیا، لیکن اس گناہ کے بدلے جہنم میں چلا گیا۔ اگر مکھی کے نتیجے میں وہ جہنم میں گیا ہے، جو 10 من دودھ جو بھجوانے والے ہیں فلاں اور فلاں جگہ پہ، ان بیچاروں کا کیا بنے؟ جو 1.5 لاکھ اور 5 لاکھ کی چادریں لے کے جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ آپ کو صرف غصہ آتا ہوگا۔ میں آپ کا بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے ترس بھی آتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کے بغیر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ شاید کہ کسی نے اکیلے بیٹھ کے سوچا ہو، یہ بیچارے کمزور لوگ، ارض حجاز کے لوگ، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آج تو بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو پاکستان سے مدارس کے لیے ڈونیشن جایا کرتے تھے۔ یا رب، ان کو اللہ نے یہ طاقت اور یہ کمال کی چیزیں دی ہیں تو صرف اس لیے کہ انہوں نے توحید کو خالص کیا۔ اس سے پہلے تو